ہیر کو مطلب ریا کو، اور بزنس مین تو ہم ہیں بھی۔ اس کی معمولی محبت اس کا جنون بنتی گئی، اور پھر اس کا جنون ہی اسے کہاں ایک بار بھی کچھ لمحوں کے لیے رکا تھا۔ کیا ہوا؟ نینا کارلوس کو جانتی تھی، اسی کا پریشر تھا ان کی ٹیم پر۔ بینڈری کا وارث ہوتے ہوئے اس نے ہی کیس ہینڈل کیا تھا، اور پھر پریشرائز کرتا رہا۔ مر گیا، دو لفظی جواب آیا تھا۔ مر گیا کیسے؟ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ شاندار پرسنالٹی والا، خوبصورت سا، زندہ دل مگر شفاق، پرکشش مگر خوبصورت۔ اس کے تیور، اس کا ٹشن، اس کی چھا جانے والی شخصیت یکدم سے آنکھوں کے سامنے گھومی تھی۔ کتنی لڑکیوں کا آئیڈیل ہو سکتا تھا ان کے خوابوں کا شہزادہ، مگر اس شہزادی کو شہزادی سے محبت ہوئی تو وہ برسوں پہلے کیسی اور کسی اور کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ کتنی غیر یقینی سی بات تھی، دل و دماغ مان ہی نہیں رہا تھا۔ اتنی اچانک، مطلب کیسے؟ 2 سال پہلے مجھ پر حملہ کرنے کے اگلے دن اس نے ہیر اور ریا کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ پہلے بھی اسے کافی پریشان کر رہا تھا۔ ریا نے منع کر دیا، مگر اس نے کہا کہ اسے عائش کو کڈنیپ کیا ہوا ہے، اور اگر وہ نہ آئی تو وہ اسے مار دے گا۔ مجبوراً اسے جانا پڑا، اور میں جو سمجھتا تھا مجھے ہر پل کی خبر ہوتی ہے، یہ بھی نانا جان پایا کہ میری اکلوتی بہن کو میری ضرورت ہے۔ اس کے وجیح چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ عائش تمہارے بھائی کی وائف آلیانا کا بھائی ہے نا؟ نینا نے بیڈ سے اٹھتے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ فقط اتنا ہی بولا تھا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ بولو، اس کے سامنے پانی کا گلاس کرتی بولی تھی۔ گلاس منہ سے لگائے کہ گھون میں آدھا گلاس پیتا اسے واپس دیا تھا، اور پھر کارلوس عائش کے ہیر کے درمیان ہوئی ساری بات بتائی تھی۔ آلیانا اور عائش کا کوئی قصور نہیں تھا۔ عائش کا اگر تھا بھی تو آلیانا بے قصور اور معصوم تھی، جب بھی ہیر نے کارلوس کے ساتھ جانے کے لیے مان گئی تھی۔ اس صورت کارلوس نے ان دونوں بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا کہ ریا اس کی ہو گئی ہے، لیکن ریا چاہیے تھی اسے ریا چاہیے تھی جو مل گئی، اور ریا کو لے کر یہاں سے دور پہاڑوں پر رہنے لگا۔ وہ ایک ایسا پہاڑ تھا جہاں کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہاں کوئی زیرو بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ مافیا باز ہونے کے وجہ سے اس نے کہیں خفیہ ٹھکانے بنائے ہوئے تھے۔ 1 سال اس نے ایمان کو قید رکھا۔ راج، وائس، عائش تینوں نے مل کر زمین بھی کھنگال لی، مگر انہیں ہیر کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ وہ کافی ہوشیار بندہ تھا۔ 2 سالوں میں ایک بار بھی اسے ہیر کو موقع نہیں دیا کہ وہ بھاگ سکے۔ 2 مہینے پہلے آخر اسے موقع مل ہی گیا، اور اس نے کارلوس کو مار ڈالا، اور وہیں اپنے جنون کے ساتھ مر گیا۔ وہ بقول ہیر کے اسے مرنے سے ڈر نہیں لگا تھا۔ ہیر پھر 2-3 دن پہاڑوں پر لگا کر آخر واپس آ گئی۔ سب سے پہلے وہ راج ویل آئی تھی۔ راج کے ذریعے مجھے ہر بات کا علم تھا، میں بول نہیں سکتا تھا، مگر سن سب سکتا تھا۔ وہ عائش سے مل چکا تھا، یہ ساری باتیں اسے عائش سے ہی پتہ لگی تھی۔ راج اسے میرے زندہ ہونے کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر اس نے ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے سن لیا تو اسے زیادہ دیر چھپا نہیں پایا تھا۔ اس کے بعد ہی مجھے کہیں ہوش آیا، اور اب میں تمہارے سامنے ہوں۔ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے بات ختم کی تھی۔ اور اب کیسے؟ یہ سب راج، آلیانا، ہیر، عائش، نینا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب ٹھیک ہے، 10 دن ہاسپٹل میں رہ کر آئی تھی ہیر، مینٹلی کافی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اب کافی بہتر ہے، مگر پوری طرح نہیں۔ وہ لڑاکی چلبری سی ہیر کے اس پہاڑ پر ہی کھو گئی تھی۔ سچ بولو تو یہ جو نئی ہیر ہے نا، مجھے کافی چبھتی ہے۔ میں اکثر اس کی میچورٹی سے تنگ ہوتا ہوں۔ غصہ ہوتا ہے، مگر پھر جب ہم جیسی میچور ہو گئی ہے تو شاید سب سے زیادہ مجھے ہی پسند نہیں آ رہا۔ اس کے لہجے میں کرب تھا، وجیح چہرے پر دکھی سی مسکراہٹ احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اور باقی کل آلیانا، راج، وائز اور علیزے کی شادی کی ڈنر پارٹی ہے۔ اور وہ بولتے بولتے رکا تھا، سب آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے پر ٹکا دی تھی، اور نینا نے تجسس سے پوچھا تھا، اور عائش اور ہیر اور میرا اور تمہارا نکاح پلس رخصتی بھی ہے۔ وہ ہلکا سا اس پر جھکتا سرگوشی نما آواز میں بولتا گیا تھا۔ ہمارا نکاح؟ نینا نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جی ہمارا، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ نظر اس کے ہونٹوں پر جم گئی تھی۔ مگر میں نے کب کہا میں تم سے نکاح کروں گی؟ اس کی نظروں کا زاویہ دیکھتی خجل ہوتے سے دور ہوئی تھی، اور جھٹ بولی تھی، میں نے تم سے پوچھا تھا، تم خاموش رہی۔ لڑکی کی خاموشی کو ہاں ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے گال پر ہاتھ
اس کے گال پر ہاتھ کی پشت پھیرتا وہ مخمور لہجے میں بولا تھا۔ سبز آنکھیں خماری کے باعث اور دلکش لگ رہی تھی۔ اس کی خوشبو وہ مدہوش کن تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا، نینا سانس روکے اسے دیکھے گئی تھی۔ دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ کافی خوبصورت احساس تھا وہ اس کا تھا، اسے مل گیا تھا۔ 2 سال کے طویل عرصے کے بعد جب امید تک ختم ہو گئی تھی تب وہ اسے مل گیا تھا، اس کا ہو رہا تھا ہمیشہ کے لیے۔ 1 مہینہ پہلے برو، نیچے کوئی مہمان خصوصی آئے ہوئے ہیں۔ جو اتنی تیاری؟ علیزے نے آدیان کو دیکھتے ہوئے گھر میں کچھ غیر معمولی سی ہلچل محسوس کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آدیان کو کلف سیٹ کرتا نیچے جانے ہی آدیان کف سیٹ کرتا نیچے جانے ہی والا تھا۔ علیزے کی آواز سنتے اس کی طرف آیا تھا۔ بس ہیں کچھ خاص لوگ، اس کے چہرے پر نظریں گاڑے جواب دیا تھا۔ مگر کون؟ ایک منٹ، آپ کو دیکھنے تو نہیں کوئی آ رہا؟ پہلے سوال کرتے اور پھر جواب بھی خود ہی دیا تھا۔ ریڈ اور بلیک گرم روئی سا نائٹ سوٹ پہنے، بالوں کو جوڑے میں مقیم کیے، سردی کی وجہ سے سرخ چہرہ لیے وہ کافی دلکش لگ رہی تھی۔ ابھی کدھر؟ مجھ سے پہلے تو میری چھوٹی بہن نے کر لی، وہ بالکل حشاش پشاش لہجے میں بولا تھا، مگر علیزے کے چہرے پر سایہ سا آ کے لہرایا تھا۔ وہ بخوبی آدیان نے دیکھا تھا۔ 2 سال پہلے جس دن علیزے واپس آ رہی تھی، جب اسے ایئرپورٹ پر ہی آدیان مل گیا تھا۔ انہوں نے دوسرے کو دیکھتے ہی جہاں خوش ہوئے تھے وہاں پہ کافی حیران بھی ہوئے تھے۔ علیزے تو اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، جبکہ آدیان اسے ایئرپورٹ اور اس کے بعد وائس کو دیکھ کے کافی حیران ہوا تھا۔ علیزے نے وہ فلائٹ مس کر دی تھی۔ وہ تینوں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تینوں ہی خاموش تھے۔ جب آدیان بولا، علیزے بچے کون ہے؟ وائس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جی یہ وہ جو پہلے کافی ڈری ہوئی تھی اور ڈر گئی تھی۔ آئی ایم ہر ہسبینڈ۔ علیزے کو ایک نظر دیکھتے اس نے خود کا تعارف کرواتے ہوئے اس پر بم پھوڑا تھا۔ مطلب؟ حیرت سے آنکھیں باہر نکلنے کے در پہ تھی، اور پھر وائس نے اسے شروع سے لے کے ساری بات بتا دی۔ یو باسٹرڈ! غصے سے اس کے نتنے پھول گئے تھے اور اب اس پہ جھپٹا تھا جب علیزے نے اسے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ غصے سے لال چہرہ لیے وہ علیزے کی طرف مڑا تھا جس نے فقط نام میں سر ہلایا تھا۔ وائس بس خاموشی سے علیزے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ سوچی اسے اداس کر رہی تھی کہ وہ جا رہی ہے، اس کے بغیر رہنا نہ جانے کب تک۔ وہ بس اسے دیکھتے ہی آنکھوں کی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم میری بہن کو طلاق دو، ابھی کے ابھی۔ غصے سے بازو چھڑاتا وہ غصے مگر قدرے دھیمی آواز میں غراتے ہوئے بولا تھا۔ وائس نے پہلے حیرت اور پھر غصے سے اسے دیکھا تھا۔ سفید رنگل لال ہو گئی تھی۔ میاں بیوی کے معاملے میں تمہارا کوئی کام نہیں۔ ٹیبل پر اس کی طرف جھکتا وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ کون سی بیوی؟ ہاں یہ میری بہن ہے، تمہارا کھلونا نہیں۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ علیزہ خاموشی سے لب کاٹتی دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک بھائی تھا تو دوسرا شوہر، کسی کی سائیڈ نہیں لی تھی۔ بیوی تو ہے میری، اور تم کاکے تو نہیں ہونا جو تمہیں پتہ نہ ہو میاں بیوی کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، اور ہمارا رشتہ بھی کافی مضبوط ہے، تم نہیں توڑوا سکتے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکتا وہ سرد میری سے بولا تھا، جبکہ آدیان نے حیرت سے علیزہ کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتے ہی اٹھا تھا۔ بے غیرت انسان! جھٹکے سے اٹھتے اس نے وائس کا کالر پکڑا تھا۔ وائس نے پہلے اس کے اپنے کالر پر رکھے ہاتھ کو دیکھا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں۔ دونوں ہی غصے کی حدوں کو چھوتے ہوئے نتنے پھلا ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آدیان، ہم چلتے ہیں نا، مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ آدیان کے بازو پہ ہاتھ رکھتے جلدی سے بولی تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ اس نے دیکھا تھا۔ وائس نے لب بھیجے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اس نے کھانے کا پوچھا تھا تب وہ صاف منع کر گئی تھی۔ آدیان نے جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑتے علیزہ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ایک آخری قہر آلودہ نظر اس پہ ڈالتا وہ اسے بازو سے پکڑے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ لمبا دور جا رہی تھی اور وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں لگا کب اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ابھی وہ اسی پوزیشن میں کھڑا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ نمبر دیکھ کے وہ خاصا پریشان ہوا تھا کیونکہ نمبر راج کا تھا۔ کافی پرانا نمبر تھا، کبھی کال نہیں آئی تھی اور اس نے کبھی نمبر ڈیلیٹ بھی نہیں کیا تھا۔ اب اچانک اس کا کال دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ تب ہی بتا دیتی کہ کال اٹھائی جہاں اسے ایک ایڈریس پر جلدی پہنچنے کا کہا گیا تھا۔ بنا دیری کے وہ نکلا تھا، مگر آخری دفعہ اس دشمن جہاں کو دیکھتا، مگر شاید دیر ہو گئی تھی۔ پاکستان آ کر اس نے سب کچھ آدیان کو بتا دیا تھا۔ ریان صاحب نے اسے معافی مانگی تھی
اس نے معاف کر بھی دیا تھا اور پھر عادیان نے موقع دیکھتے ساری بات ہانیہ اور ریان کو بھی بتا دی تھی۔ پہلے تو ریان کو کافی غصہ آیا، مگر پھر عادیان کے سمجھانے پر وہ سمجھ گئے تھے وہ ان کی بیٹی کا شوہر تھا اور پھر علیزہ سے خود علیحدہ نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ جب وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے، اب علیزہ کی تقریباً 1.5 سال کی بیٹی تھی جس کا نام خوشی تھا، وہ پوری وائس کی کاپی تھی۔ یہ بات علیزہ کو کچھ خاص پسند تو نہیں تھی، مگر تھی تو اس کی بیٹی۔ کدھر گم ہو گئی ہو علیزہ؟ ہم تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ عادیان اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے محبت سے کہا تھا اور خود نیچے کی طرف چلا گیا تھا۔ آخری بات علیزہ کے سر سے گزر گئی تھی جب کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں خوشی کو سلا کر گئی تھی۔ اس کا موڈ آف سا ہو گیا تھا۔ وہ وائس سے دور تو نہیں جانا چاہتی تھی، وہ تو بس چاہتی تھی کہ وائس اس رشتے میں اپنی انا نہ لائے۔ وہ تو اسے ہر روز یاد کرتی تھی، ہر صبح اسی امید سے شروع ہوتی تھی کہ شاید وہ آ جائے اور اپنی انا کو مار کر نا امیدی پر ہر دن ختم ہوتا چلا گیا۔ اب تو وہ اس کا نام سن کے اداس ہو جاتی تھی جیسے آج ہو گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ کاٹ کی طرف بڑھی تھی، مگر یہ کیا؟ وہ تو خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ روشنی اسے ڈر کے پکارا تھا۔ ابھی 2 منٹ پہلے ہی تو وہ سلا کے گئی تھی۔ پھر کوئی آیا بھی تھا اس کمرے میں؟ اس کی جان پر آئی تھی۔ وہ بنا پیچھے دیکھے بھاگی تھی، تبھی اچانک کسی چٹان نما چیز سے ٹکرائی تھی۔ ابھی وہ گرتی کہ سامنے والے نے اسے کمر سے پکڑ کر سہارا دیا تھا۔ اس کی پشت وائس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، وائس کے ایک ہاتھ اس کی پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ کون؟ چھوڑو، علیزہ نے تڑپ کر کہا تھا۔ روشنی کا ڈر اوپر سے نہ جانے کون سی مصیبت ٹپک پڑی تھی۔ کیسی ہو پریٹی گرل؟ ایک ہاتھ میں روشنی کو پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے پیٹ پر دباؤ بڑھاتے اس کے کان کے پاس جھکتا سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ بولتے ہوئے اس کے نابی لب علیزہ کے کان سے ٹچ ہو رہے تھے۔ وہ جو اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی، آواز پہچانتے جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ دل کانوں میں گونجنے لگا تھا، رنگ لال ہو گیا تھا، وہ لب بھیج کے رہ گئی تھی۔ ایک دم کچھ یاد آنے پر پوری قوت لگا کر اس کی گرفت سے نکلی تھی۔ وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ دونوں اتنے عرصے بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی کچھ تھم سے گئے تھے، مگر صرف کچھ پل کے لیے وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس کو مجھے دے دیں، اس نے روشنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی وہ اس سے روشنی کو لے نہ جائے۔ سبز آنکھوں والی روشنی جو اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ٹکتی تھی، اب بڑے مزے سے اس کی ہلکی ہلکی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے مسکرا رہی تھی۔ بیٹی ہے میری، اتنا ڈرو نہیں۔ بےتاب نظریں اس کے چہرے پر جمائے وہ کھوئے لہجے میں بولا تھا۔ دل آنکھیں سیراب ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، تشنگی تھی کہ بڑھتے جا رہی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے، آپ کی کوئی نہیں ہے۔ علیزہ نے آگے ہو کر اسے لینے کی کوشش کی تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی جیسے۔ تم تیار ہو جاؤ، نیچے موم ڈیڈ آئے ہوئے ہیں، ان سے مل لو، ان کی پوتی کو بھی ملوانا ہے ان سے۔ اس کی بات اکثر نظر انداز کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ نظریں پل بھر کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ کافی جلدی یاد آ گئی آپ کو بیوی اور بیٹی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر ہی گئی تھی۔ وائز نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ وہ 2 سال مسلسل کہاں پھنسا رہا۔ پہلے کھیر کو ڈھونڈنے پر 2 سال لگ گئے، پھر جب وہ ملی تو اس کی حالت، یہ راجر کا ہوش میں آنا، اور وہ تو جیسے پس کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک پل بھی اسے کی یاد سے غافل نہیں ہوا تھا، مگر چاہ کے بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ ایک طرف سے مطمئن تھا کہ وہ اپنوں کے پاس محفوظ تھی۔ اس وقت اس سے زیادہ اسے باقیوں کی ضرورت تھی۔ جہاں تک یہ بات تھی کہ روشنی کو وہ اس وقت تو وہ اس کو یہاں پر آ کر پتہ چلا تھا کہ اس کی ایک عدد بیٹی بھی ہے۔ اسے فیض صاحب اور عالیہ کو علیزہ کے بارے میں بس بتا دیا تھا۔ وہ کچھ تو ناراض تو ہوئے تھے، مگر اپنی بہو لینے آ گئے تھے۔ وہ ان سب سے ملا تھا، نیچے معافی بھی مانگی تھی۔ وہ جان گیا تھا انا رشتے سے زیادہ اہم نہیں ہوتی۔ وہ جانتا تھا علیزہ اسے کافی ناراض تھی، مگر اسے وہاں لے کر جا کر ہی منانا چاہتا تھا۔ مجھے کہ نہیں جانا، اسے دے دے مجھے، علیزہ نے دوبارہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے خفگی سے کہا تھا۔ یہ تو پیج آگے نکل گئے، سوری۔ سوری۔
लिज़ा तैयार हो जाओ और जाकर मॉम डैड से मिलो, 2 दिन बाद हम लोगों ने जाना है वापस जापान। वाइस ने इस बार उसका हाथ कदरे सख्ती से कहा था। नहीं जाऊंगी आपके साथ, काफ़ी ढिठाई से कहा था। ठीक है, मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा, रोशनी के चेहरे पर बोसा देते हुए लापरवाही से बोला था। वो पैर छटक कर बाहर निकल गई थी। अलीज़ा ने चेंज किया मगर वो जा चुकी थी। वाइस ने गहरा सांस भरा था। एकदम उसकी आंखों के सामने वो दिन गुजरे थे जब वो दोनों फ्लैट में रहे थे। कैसे अलीज़ा ने उसके पीछे कुछ ही दिनों में पागल कर दिया था। वो मुस्कुरा कर रह गया था। फिर वो दोनों बाद में जापान आ गए थे। अलीज़ा का तो मुंह ही बना हुआ था मगर वो जानता था कि वो उसे मना लेगा। पूरा हॉल रोशनियों से भरा हुआ था। अलीज़ा, आलियाना, हीर और नैना ने सेम रॉयल ब्लू कलर के लॉन्ग फुल स्लीव फ्रॉक पहने हुए थे। हल्के फुल्के मेकअप में वो चारों ही इंतहाई खूबसूरत लग रहे थे। आलियाना के लंबे बाल खुले हुए थे। अलीज़ा ने जूड़ा बनाया हुआ था जबकि नैना और हीर ने बाल खुले रखे हुए थे। वो चारों बैठी न जाने किन बातों में मसरूफ़ थी। 2 दिन में ही चारों की काफ़ी बन गई थी। सारी शॉपिंग भी मिलकर ही की थी। रोशनी वाइस के पास ही थी। वाइट 3 पीस सूट पहने वो चारों भी काफ़ी हैंडसम लग रहे थे। वाइस, रॉजर, हीर की काफ़ी अच्छी गपशप हो गई थी मगर न जाने राज और आयुष की कभी नहीं बन सकी थी। दोनों जब भी इकट्ठे होते थे एक दूसरे को घूरियों से ही नवाजते थे। न जाने किस जन्म का बदला पूरा कर रहे थे वाइस, रॉजर, आयुष, जबकि वो चारों भी कभी जान नहीं पाई थी। जानते तो वो दोनों भी नहीं थे, बस एक मुकाबला सा था। दोनों में हर वक्त एक दूसरे को हराने में लगे रहते थे। कुछ ही देर पहले हीर, आयुष, नैना और आद्यान का निकाह हुआ था। सब काफ़ी खूबसूरत हो गया था। हीर पहले की तरह शौक तो नहीं रही थी मगर अब किसी से कम भी नहीं रही थी। आयुष और हीर अब पहले की तरह नहीं लड़ते थे, बस अब कनाट उनकी लड़ाइयों के असरात से बचा हुआ था। राकेल और गनाट की भी इंगेजमेंट हो गई थी। वो भी आयुष और हीर की शादी से काफ़ी खुश थे। हीर और आयुष ने डांसिंग छोड़ दी थी जबकि सिंगिंग छोड़ी तो नहीं थी मगर कुछ अरसे के लिए उन्हें खैराबाद कह दिया था। फिर प्रॉपर्ली हीर ठीक हुई थी अभी, और अब तो ख्वाब में कार्लोस को मरता देखकर चीखते हुए उठ भी जाती थी। फिलहाल उसने सब बंद कर दिया था। वो तो दोबारा हीर को पाके खुश हो गया था। एक वो वाहिद बंदा था जो कार्लोस की मौत से काफ़ी खुश था मगर वाजिया नहीं किया था। वो जानता था हीर अपसेट थी। उसे हीर के लिए उसके लिए खफा होना भी एक आंख नहीं भाता था मगर बस दांत पीस कर रह जाता था। ये खामोश तूफान से पहले आने वाली खामोशी तो नहीं कहीं। आयशु कब से हीर को अकेले खामोश बैठा देखकर रहा था। उसके पास बैठते हुए शरारत से बोला था, जी हाँ, अभी के अभी गायब हो जाओ नहीं तो तूफान भी आ सकता है, सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। हीर उसे देख के बदमज़ा हुई थी तभी जलकर बोली थी, मुझे लगा आज मैं शोहर के रुतबे पे फाइज हुआ हूँ तो शायद थोड़ी सी इज्जत मिल जाएगी, तभी बेइज्जत होने चला आया। मगर हाय रे किस्मत। आयुष ने नज़रें उसके क़यामत के सरापर पर टिकाए ठंडी आह भरते हुए कहा था, सरताज, सर के साईं, क्या आप तशरीफ़ का टुकड़ा लेकर यहाँ से जाना पसंद करेंगे? आपकी ज़ौजा मोहतरमा अपने तरीके से आपकी खासी खिदमत करके आपको भेजे। एक लफ्ज़ चुबाती हुई बोली थी जैसे दांतों के दरमियान आयुष दुरानी कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। हाँ, वो बेसाख्ता हंसा था। ज़ौजा मोहतरमा, आज देखना आपकी कैंची की तरह चलती ज़ुबान को रोक कर ही रहूँगा। उस पर नज़र जमाए वो मानी खेस लहजे से बोला था। आयुष, तुम क्या चाह रहे हो? मैं शर्मा कर दोरी हो जाऊँ? वो ज़िद होकर बोली थी, अरे नहीं मेरी लड़ाकी चेहरी, मैं तो चाहता हूँ तुम ना शर्माओ बल्कि मेरा साथ देना। उसकी आंखों में देखता हुआ बेबाकी से बोला था, शट अप। लोगों का लिहाज करती वो धीमे आवाज़ में बोली थी, तुम ना शर्माओ, मगर यूं इतने सारे लोगों में मुझे शट अप करते हुए मुझे थोड़ी बहुत शर्म आ रही है। उसकी बात को अपना ही रंग देता वो संजीदा लहजे में बोला था। आंखों में शरारत वाज़ा थी। आयुष, इसका बस नहीं चल रहा था 1000 लोगों के सामने उसके बाल खींचे, मगर हायरी दुनियादारी। हाँ, उसका कहका बेसाख्ता था। तुम मेरे रास्ते से चाहो आ जाना, मेरे चारों तरफ मोहब्बत है। इधर अकेली क्या कर रही हो? आलियाना को खींचते हुए अपने करीब करते हुए संजीदा आवाज़ में बोला था। 2 साल वो उससे दूर रहा था। वो आयुष से उसे लेने गया था मगर वो जो आयुष से उसे पता चला तो वो साकित हो गया था। उसने किसी और की बेटी बहन को किडनैप किया था। उसकी इकलौती बहन के साथ भी
ہوا یہ سب تھا۔ اس نے الیانا کو چھوڑ دیا تھا ادھر ہی۔ اسے یہی لگتا تھا کہ ہیر کے ساتھ جو ہوا وہ راج کا کیا ہی اس کے سامنے آیا ہے۔ دوہری اذیت گن گن کر دن گزارے تھے۔ الیانا کو اس نے ادھر ہی چھوڑ دیا تھا جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی۔ اس نے ہاشم میرب سے بھی بات کی تھی۔ وہ انہیں سختی سے بتایا تھا کہ وہ واپس آئے گا۔ ان 2 سالوں میں وہ ہر روز ان سے ملتا تھا۔ ہیر کے مل جانے کے بعد وہ کافی مطمئن ہو گیا تھا اور پرسوں رخصتی کی بات کے پہلے تک وہ نہیں مانے مگر پھر مان ہی گئے تھے۔ اور آج وہ دنیا کے سامنے اس کی ہو گئی تھی۔ وہ کال کر رہی تھی۔ موبائل دیکھتی وہ جلدی سے بولی تھی، ساتھ ہی اسے دور کرنے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ اب کیوں دور کر رہی ہو؟ اس کی کمر پر گرفت سخت کرتا اسے کچھ اور قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ دونوں اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے تھے۔ دل کانوں میں گونجنے لگا تھا۔ اندر جاتے ہیں، اس کی سبز جذبہ لٹاتی آنکھوں سے نظر چراتے ہوئے بولی تھی۔ چہرے پر گلال سا بکھر گیا تھا۔ جب میں تمہارے پاس ہوں تو بس مجھے محسوس کیا کرو، باقی سوچ اپنے ننھے سے دماغ سے نکال دو۔ اس کی گردن پہ کان مس کرتے ہوئے وہ بوجھل آواز میں بولا تھا۔ راج؟ وہ اس کی قربت سے گھبرا سی گئی تھی۔ کوئی دیکھ لیتا، اس کا الگ ڈر تھا۔ کچھ نہیں، صرف مجھے محسوس کرو بس۔ ویسے بھی آج کی رات تم کافی بھاری ہے۔ یکدم ہی وہ اس کو پاس پلر سے لگاتا بوجھل گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ راج نے اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھتے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ وہی معنی خیز خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ سب مل گئے تھے اور سب مکمل ہو گئے تھے۔ خوش تھے۔ مشکل وقت، کٹھن وقت ختم ہو گیا تھا۔ اب خوشیوں بھری خوبصورت زندگی ان کی منتظر تھی۔ ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تھی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کاروان اور بھی ہیں۔ کنایت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیان اور بھی ہیں۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ اور یہاں پہ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔